بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، دارالفتہ صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 میں مرکوز ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنی مدت تک کرنی چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں ہم کتنے ماہ تک اپنی بیوی کے ساتھ شرعی تقاضا کر سکتے ہیں، اور حاملہ عورت کے ساتھ شرعی تقاضا کرنے کے نقصانات بچے کو کیا ہوں گے اور عورت کو کیا ہوتے ہیں، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم شرعی تقاضا کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ پتہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ میں حاملہ عورت کے ساتھ شرعی تقاضا کب تک کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی بیوی کے ساتھ شرعی تقاضا کرنا سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں کی۔ حدیث صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سابقہ گناہ معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا، اس لیے میں ان پر راضی ہو گیا ہوں۔ محترم ناظرین، اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ مرد اپنی حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، کب تک وہ ہم بستری کر سکتا ہے؟ کب پھر ان کو منع حمل کے دوران اگر شرعی تقاضا کیا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت اس سے ہم شرعی تقاضا کتنے مہینوں تک ایک خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر شرعی تقاضا کرنا منع ہے۔ پہلی چیز ہے حسیض کے دوران۔ حسیض کم سے کم مدت 3 دن یا زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن، ان 3 سے 10 دنوں کے درمیان آپ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اپنی حلال بیوی کے ساتھ قرآن پاک نے عورت کے حسیض کے ایام میں منع کر دیا ہے، پر جمع کچھ یوں ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حسیض کے بارے میں تو اللہ کے قرآن نے جب آپ کو کہہ دیا کہ عورتوں سے جدا ہو حسیض کے دنوں میں، تو حسیض کے کتنے دن ہیں؟ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں، تو حسیض کے دنوں میں بچ کر رہنا ہوگا۔ دوسری جگہ شریعت محمدیہ نے جو قید اور منع فرمایا ہے اپنی حلال بیوی سے ہم بستری کرنے کو، وہ ہے نفاس کے دنوں میں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد عورت کی شرمگاہ سے خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست بند نہ ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کی مدت نجاست بہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کے 40 دن ہوتے ہیں، اور کم سے کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے، وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے، تو ان دنوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے مقام کے پیچھے کی شرمگاہ، پخانے کے اندر دخل کرنا، یہاں سے ہم بستری کرنا اللہ کے قرآن نے منع کر دیا ہے۔ شریعت مطالعہ کے دیگر تمام علماء کرام اور ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے، عورت کی پچھلی کی شرمگاہ سے ہم بستری کرنا، دخل کرنا حرام، بچنا ہوگا۔ بہت بڑی اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہذا اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ کا قرآن پاک میں فرمان ہے، ایک ترجمہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو آؤ، لیکن کہاں آؤ حروف کے اندر، یعنی کھیتی کے اندر وہ کھیتی ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، تو بیج اگتا ہے، غالب امکان یہی ہوتا ہے کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غالب گمان کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیت اگتا ہے، جس کھیت کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، تو بیج کی جگہ حرف جس کو کہا گیا ہے وہ آگے کی شرمگاہ بیوی کی ہے، بیج پیچھے کی نہیں۔ محترم ناظرین، وہ جائے پخانہ ہے یا جائے نجاست ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ تو اب آتے ہیں کہ آج کا جو سوال ہے، کب تک ہم حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں؟
تو جواب بڑے واضح ہے۔ شریعت مطالعہ اسلام کے تمام ماخذ قرآن حدیث سے جمع یہ سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں یعنی اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اس سے پہلے اگر آپ ہم استری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ آداب اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کی ہم استری کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے۔ ناظرین، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا اور اسی طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے تو آپ آزاد ہیں۔ جب چاہیں جیسے آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو، صرف یہی چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے۔ باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں اپنی جگہ پر ان کو نہیں دیکھنا، صرف اور صرف شریعت مطالعہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے۔ صرف آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جو مستند مسلمان ڈاکٹر ہونا، وہ حاملہ بیوی کے ساتھ ہم استری کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ فقہا کی رائے ہے، لیکن رائے انتہائی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ رد المختار یہ فتوے کی بہت بڑی کتاب ہے۔ رد الفتح کا حصہ یہ کتاب بڑی معتبر کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے، اگر حاملہ بیوی سے شرعی تقاضا کیا جائے تو بچہ اس کی قوت سماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتی ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدے اس عمل کے ہیں، اگر اس کو اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، خواہش تو پوری کرنی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے سامان بھی پیدا کیا ہے، خواہش کی پورا کرنے کے حلال طریقے سے بندہ پورا کر رہا ہے، تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوکی اور شریعت محمدیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ والسلام۔